جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈوں سے چوزے نکلوانے کے بنیادی عوامل۔ جب آپ نے انڈے رکھ دیے، اب آپ چوزے نکلوانا چاہ رہے ہوں تو انڈوں سے چوزے نکلوانے کے دوران کون کون سے بیسک فیکٹرز ہیں، بنیادی عوامل ہیں جن کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا اور ان کو ضرور اپنے وہ کہتے ہیں نا کنسنٹریشن میں رکھنا ہے، ان پہ ضرور عمل پیرا ہونا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انڈوں میں سے چوزے نکلوا سکیں۔ زرخیز انڈوں سے زیادہ معیاری چوزے نکلوانے کے 4 عوامل ہیں۔ فرسٹ آف آل، ان عوامل کے علاوہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایگز ہیں وہ فرٹائل ہونے چاہیے۔ اگر وہ فرٹائل ہوں گے تو ہی اس میں سے چوزہ نکلے گا، اگر وہ فرٹائل ایگ نہیں ہے تو چوزہ بھی نہیں نکلے گا۔ سو فرسٹ پریورٹی یہ ہوگی کہ فرٹائل ایگز ہوں۔ اس کے بعد ان ایگز میں سے جو زیادہ سے زیادہ انڈے جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ آپ چکس لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو لینے کے لیے 4 عوامل ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں پیاری سی ایک شیڈ بنی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے، انکوبیٹر میں جو ایگز ہیں ان کو لگایا گیا ہے اور ساتھ ہی ادھر دوسری والی سائڈ پہ ہیچر کا بنا ہوا ہے سین، اور یہ ہیچر میں سارے جو چوزے ہیں وہ ایگز میں سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو ایگز ہیں یہ فرٹائل ایگز ہیں اور ان کو رکھنے کے دوران آپ نے جو اس کے 4 عوامل ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا، ان کو پراپر رکھا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ پیارے پیارے سے جو چوزے ہیں وہ مل گئے ہیں۔ وہ کون سے بنیادی عوامل ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ فرسٹ کیا ہے؟ موضوع درجہ حرارت، ٹمپریچر جو ہے وہ موضوع ہونا چاہیے۔ دین ہے مناسب نمی، موئسچر، ٹھیک ہے۔ دین ہے انڈوں کا رخ، پوزیشن آف ایگز، کہ آپ کی جو پوزیشن رکھی گئی ہے ایگز کی کیا وہ ٹھیک ہے۔ دین ہے آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار، کیا آکسیجن کی جو ریکوائرڈ کنسنٹریشن ہے، مقدار ہے، کیا آپ وہ چکس کو پرووائڈ کر رہے ہو، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کی کیا مناسب آپ نے جو وینٹیلیشن ہے اس کو کیے ہوئی ہے۔ اگر مناسب وینٹیلیشن ہے تو یہ ساری چیزیں اگر صحیح ہوتی ہیں یا ان کی جو سٹینڈرڈ ویلیوز ہیں آپ نے سیٹ کی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ جو زرخیز انڈے ہیں ان میں سے چوزے اور معیاری چوزے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو۔ سو اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے پاس نیچرل انکوبیشن ہے اور آرٹیفیشل انکوبیشن ہے، آرٹیفیشل انکوبیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے جو نیچرل انکوبیشن ہے۔ اس میں کیا سین ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی ٹائم میں نمبر آف چکس اور وہ بھی معیاری چوزے آپ حاصل کر سکتے ہو، لیکن نیچرل انکوبیشن میں اتنے زیادہ چوزے ایٹ اے ٹائم آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو فرسٹ اس کا عوامل ہے، جو بیسک فیکٹر ہے، وہ ہے درجہ حرارت۔ جو درجہ حرارت ہے اگر اس میں کمی ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتا ہے یا پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی جو چوزوں کی شرح اموات ہے، چوزوں کی جو ڈیتھ ریٹ ہے، مورٹیلٹی ہے، وہ بڑھ جائے گی اور اس پہ وہ اثر انداز ہوگی۔ سو انکوبیٹر میں جب آپ ہیٹر لگاتے ہو، اس میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں اور تھرموسٹیٹ کی مدد سے آپ نے جو پہلے 18 دن کا جو درجہ حرارت ہے، ٹمپریچر ہے، وہ 99.5 سے لے کے 100 ڈگری فارنہائٹ تک رکھنا ہے۔ اس سے زیادہ جو ٹمپریچر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کم بھی ٹمپریچر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے تو بھی چوزوں کی جو شرح اموات ہے وہ اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یہ درجہ حرارت۔ جب آپ نے جو پہلے 18 دن ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو جو درجہ حرارت دیا ہے وہ 99.5 سے لے کے 100 ڈگری فارنہائٹ دیا ہے، لیکن جو اس کے آخری 3 دن ہیں اس میں آپ نے ایک جو ڈگری فارنہائٹ ہے اس کو کم کر دینا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ جب چکس جو ہیں وہ ہیچر میں نکل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، پہلے ہی آپ نے یہ سیٹر میں رکھے 18 دن، اس کے بعد یہ ہیچر میں اب انڈے جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ اب کیا ہے، انڈوں میں سے جو چوزے ہیں وہ نکلیں گے، جیسا کہ یہ جو آپ کی یہ پکچر ہے فرسٹ میں، سیکنڈ یہ دیکھیں گے کہ جو ایگز ہیں ان میں سے چوزے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ والی ڈیوریشن آ جائے گا، جب آپ کے پاس
جو ہیچر ہے اس میں سے چوزے نکل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایگز میں سے، تو وہاں پہ جو ٹمپریچر ہے وہ چوزے نکلنے کی وجہ سے اور ان کے جو میٹابولزم ان کی وجہ سے آلریڈی زیادہ ہو جائے گا. سو وہاں پہ آپ نے درجہ حرارت کو 1 ڈگری فارنہائٹ تک کم کر دینا ہے. دین ہے ہمارے پاس نمی، ریلیٹیو ہیومیڈیٹی یا مناسب جو نمی ہے ہمارے پاس، اس کو ہم نے کتنا رکھنا ہے. جب آپ نے ایگز کو سیٹر میں رکھا، ٹھیک ہے، فرسٹ 18 ڈیز کے لیے، جو 18 دن ہے پہلے، ان میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 65 سے 75% تک رکھنا ہے اپنی، 65 سے لے کے 75% تک. اور اس کے بعد جب یہ سیٹر میں سے نکل کے آپ نے ہیچر میں ٹرانسفر کر دیا ان ایگز کو، وہاں پہ آپ نے جو ہیومیڈیٹی ہے آپ نے اس کو 5 to 10% تک انکریز کر دینا، بڑھا دینا ہے. کیونکہ اگر نمی کا جو تناسب ہے، جیسے ٹمپریچر کا تناسب تھا، وہ بھی کم یا زیادہ ہوتا ہے تو بھی چوزے نکلنے کی جو شرح ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس لیے اگر نمی کو جب آپ نے برقرار رکھنا ہوتا ہے، اسپیشلی جو ہیچر میں جب آپ نے ایگز کو شفٹ کر دیا ہے، وہاں پہ جو ہے انکوبیٹر ہے اس کا جو نچلا حصہ ہے وہاں پہ فرش پر پانی کی ٹرے رکھ دی جاتی ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو نمی ہے اس کا جو لیول ہے اس کو برقرار رکھا جائے، جس میں کیا ہوتا ہے اس ٹرے میں روزانہ جو ہے ضرورت کے مطابق تازہ پانی ڈالا جاتا ہے. اور پانی کا جو درجہ حرارت ہے وہ ہوتا ہے 70 سے لے کے 80 ڈگری فارنہائٹ. اس سے زیادہ جو ہے اور یا اس سے کم جو پانی کا درجہ حرارت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. 70 سے جو 80 ہے وہ سٹینڈرڈ ہے. سو نمی کا جو لیول ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے انکوبیٹر کے نیچے جو فرش ہے اس پہ آپ نے پانی کی ٹرے لازمی رکھنی ہے. اب کیا ہوتا ہے، جو بعض دفعہ جو بڑے جو انکوبیٹرز ہیں ان میں خود کار جو نظام ہوتا ہے، مطلب آٹومیٹیکلی وہ ساری چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو نمی کا لیول ہوتا ہے اس کو ایک خاص حد میں رکھا جاتا ہے. اور جب نمی کا جو لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہے، جو ہلکی سی فوار کی صورت میں جو انڈوں پر پانی پھینکا جاتا ہے، اس سے جو نمی کا لیول ہے وہ برقرار ہو جاتا ہے اور نمی کا لیول کم نہیں ہوتا. تو نمی کا جو لیول ہے اس کو ہم جانچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، انکوبیٹر میں نمی معلوم کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جسے ہم ہائیگرو میٹر کہتے ہیں. لائک یہ پکچر میں آپ کو دکھایا گا، یہ دیکھیں فرسٹ میں پکچر ایک گول سی بنی ہوئی ہے، وہ ہائیگرو میٹر ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے آپ جو نمی ہے اس کا تناسب کو معلوم کرتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس خشک یا تر بلب ہوتے ہیں تھرمامیٹر والے، تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں. اور جو ٹمپریچر ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے تھرمامیٹر، ٹھیک ہے. سو تھرمامیٹر سے ہم ٹمپریچر میئر کریں گے اور ہائیگرو میٹر سے ہم نمی کو میئر کریں گے. دین ہے ہمارے پاس ہوا کی مناسب آمد و رفت. اب ہے وینٹیلیشن، کیا وینٹیلیشن پراپر ہے یا نہیں ہے. جو انڈوں میں نشو و نما پانے والے جین ہوتے ہیں وہ خول کے سوراخوں، خصوصاً ہوا کے خانے سے آکسیجن حاصل کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں. انڈا جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا، جب آپ بوائل ایگ کرتے ہو اور اوپر سے چھلکا اس کا اتارتے ہو تو اندر ایک گول سا راؤنڈ سا جو ہوتا ہے نا، تھوڑی سی پوزیشن بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہول سا بنا ہوتا ہے. وہاں پہ کیا ہوتی ہے، آکسیجن ہوتی ہے. وہ آکسیجن جو چوزے نے انکوبیشن پیریڈ کے دوران استعمال کرنی ہوتی ہے. تو چوزا جو ہے وہ وہاں سے آکسیجن حاصل کرتا ہے اور باقی جو اس کا خول ہوتا ہے اس میں سے بھی وہ آکسیجن جو ہے جو باہر سے وہ لیتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو انکوبیٹر میں تازہ ہوا کے ذریعے مسلسل آکسیجن کی فراہمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کا مناسب بندوبست ہو. آکسیجن کی فراہمی بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو اخراج ہے وہ بھی لازمی ہے. کیوں؟ جو چک ہے وہ آکسیجن لے کے کاربن ڈائی آکسائڈ بناتا ہے. سو دونوں کی آکسیجن کی جو ریکوائرمنٹ ہے، فراہمی ہے وہ، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج، وہ دونوں ضروری اور ان کا مناسب بندوبست جو ہے وہ بھی لازمی ہے. ہوا کی مناسب آمد و رفت ہے، ٹھیک ہے. ہوا کی جو آمد و رفت ہے اگر اس میں رکاوٹ ہوتی ہے تو کیا ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو تناسب ہے وہ 5% سے بڑھ جائے گا تو چوزے نکلنے کی جو شرح ہے وہ گر کر صفر ہو جائے گی. اگر ہوا کی جو آمد و رفت ہے، اگر وینٹیلیشن جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو تناسب ہے وہ بڑھ جائے گا. اور اگر یہ 5% سے بڑھ جاتا ہے تو چوزے نکلنے کی جو شرح ہے وہ گر کر صفر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے.
عموماً جو ہمارے پاس شیڈ ہوتا ہے اس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی شرح ہوتی ہے وہ 0.03% سے کم رکھی جاتی ہے، 0.03% سے کم رکھی جاتی ہے. لیکن اگر یہ بڑھ جاتی ہے اور بڑھ کر کتنی ہو جاتی ہے 0.5%، تو چوزے نکلنے کی جو شرح وہ متاثر ہو جائے گی. 0.03% اسٹینڈرڈ ہے، اتنی ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ 0.5% ہو جائے گی تو چوزے نکلنے کی جو شرح متاثر ہوگی. لیکن اگر یہ 2% تک بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، 2% تک ہونے کی صورت میں جو چوزے ان کی جو شرح ہے نکلنے کی وہ بھی 50% رہ جائے گی. اور اگر یہ 5% تک چلے جاتی ہے، 5% تک انہانس ہو جائے گی تو کوئی بھی چوزا نہیں نکلے گا. مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو مناسب اخراج کا نظام ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ پہلے وہ بڑھی 0.5%، پھر 2%، اور دین ہمارے پاس 5%، کہ اتنے لیولز ہیں، اس لیول پہ کتنے چوزے نکلیں گے، اس لیول پہ کتنے چوزے نکلیں گے. اور اگر یہ 5% تک ہو جاتی ہے تو کوئی بھی چوزا نہیں نکلے گا اور ساری کا سارا لاس ہو جائے گا. دیٹس وائی جو آکسیجن ہے اس کی جو شرح ہے اس کو 21% تک رکھا جاتا ہے. ہمارے پاس جو آکسیجن کی کنسنٹریشن ہے وہ 21% ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہے وہ ہے بیٹا ہمارے پاس 0.03%. نیکسٹ ہے کہ انکوبیٹر میں جو ہوا کی آمد و رفت ہے اس کے لیے مناسب سوراخ بنے ہوتے ہیں، اور ہوا کی آمد و رفت کو ایک حد میں رکھنے کے لیے ناپ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کو دبانے سے جو ہوا کی آمد و رفت بند اور کھینچنے سے کھل جاتی ہے. یہ بھی ایک آلہ ہے جس سے آپ ہوا کی جو آمد و رفت ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ناپ کے تھرو. دین ہے انڈوں کا رخ اور اس میں تبدیلی. ہمارے پاس پہلے تھا ٹمپریچر، دوسرا تھا ریلیٹیو ہیومیڈیٹی، دین تھا پوزیشن آف ایگس، وینٹیلیشن، اور فورتھ ہے ہمارے پاس پوزیشن آف ایگس. ٹھیک ہے، اور ان میں آپ نے چینجز کب کرنی ہے وہ اب آپ دیکھیں گے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جو انکوبیشن والے انڈے ہوتے ہیں یا انکوبیشن کے دوران جو انڈوں کو ہم قدرتی حالت یا پھر ان کا جو بڑا سرا ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں، جیسا کہ یہ پکچر میں دکھایا گیا جو ان کا بڑا حصہ ہے وہ ہم نے اوپر رکھا ہے. اگر انڈوں کا چھوٹا سرا اوپر رکھا جائے تو 60% چوزوں کا سر اور چونچ چھوٹے سرے کی جانب ہوگی، اور ہوا کا خانہ دور ہونے کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو بڑا والا خانہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا بڑا والا سرا ہے اس میں جو ہوا کے لیے جو ہوا ہے وہ وہاں پہ اسٹور ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کا جو پراپر پوزیشن ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو پوزیشن کو صحیح نہیں رکھتے تو کیا ہوگا، جو 60% تک جو چوزے ہیں ان کا جو سر چونچ نیچے ہونے کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. چھوٹے جو انکوبیٹر ہیں ان میں انڈوں کو قدرتی حالت میں رکھا جاتا ہے اور دن میں 3 سے 5 دفعہ ان کا رخ تبدیل کیا جاتا ہے. جو بڑے انکوبیٹرز ہیں، اب بڑے انکوبیٹر میں کیا، چھوٹے میں تو آپ نے 3 سے 5 مرتبہ آپ نے ان کو چینج کر لیا، لیکن جو بڑے انکوبیٹرز ہیں ان کا کیا سین ہے، ان میں ایک لیور یا ہینڈل کی مدد سے تمام انڈوں کا رخ بیک وقت تبدیل کیا جاتا ہے. آپ نے لیور لگایا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے وہ خود بخود ہی ان کو تبدیل جو ہوتا ہے ان کا رخ اس کو کرتا رہتا ہے. اور ان کا جو بڑا سرا ہوتا ہے اس کو اوپر رکھا جاتا ہے، چھوٹا سرا نیچے اور بڑا سرا اوپر. جیسا کہ یہ ٹرے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ سیٹر ہے اور اس میں جو سارے ایگز ہیں ان کا جو بڑا سرا ہے وہ اوپر رکھا گیا. عام طور پر جو لیور ہے وہ 6 سے 8 مرتبہ گھما کر تمام انڈوں کو بحیثیت 45 ڈگری تک اس کو تبدیل کرتا ہے، یعنی 45 ڈگری تک وہ اس کو لے کے جاتا ہے اور 6 to 8 ٹائمز وہ گھومتا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے، آپ بنا گھمائے بھی تو انڈوں کو رکھ سکتے ہو. اس کا ایک خاص پرپز ہے اور وہ یہ ہے کہ جو نشو و نما پانے والے جین ہیں یا جو چوزا ہے جو انڈے کے اندر بن رہا ہے وہ درمیانی حصے میں رہے. اگر آپ رخ کو تبدیل نہیں کرتے، ایک ہی رخ پہ وہ پڑا رہا ہے، تو جو چوزا ہے وہ خول کے اندرونی جو جھیل ہے اس کے ساتھ چپک کر یا معذور ہو جائے گا یا پھر مر جائے گا اور وہ صحیح سے نکلے گا نہیں. یہ لازمی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ سٹک نہ ہو جائے، چینج ہوتا رہے اس کی پوزیشن. اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تبدیل تو آپ نے رخ کر لیا،
جیسے کہ انکوبیٹرس میں جو کہ آٹومیٹیکلی ورک آؤٹ کرتے ہیں، ان میں ہر گھنٹے کے بعد جو اس کا رخ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس کا چھوٹا سرا اوپر آ گیا. نو، چھوٹا سرا اوپر نہیں آتا، چھوٹا سرا نیچے ہی رہتا ہے. جیسے انڈے ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے، لیکن ان کو تھوڑا تھوڑا موو کیا جاتا ہے تاکہ ایک ہی جگہ پہ وہ اسٹک ہو کے نہ رہے. اور انڈوں کا جو رخ ہے وہ آپ نے صرف جو پہلے 16 دن ہے تب تک تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد تبدیل نہیں کرنا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے انکوبیٹر میں رکھنا ہے تو احتیاطاً 2-3 دن پہلے نا آپ انکوبیٹر کو چلا لیں. ایسا نہ ہو آپ نے انڈے سارے انکوبیٹر میں لگا دیے تاکہ یہ آپ ان سے چکس لے سکیں، لیکن انکوبیٹر کو آپ نے احتیاطاً چیک ہی نہیں کیا وہ پراپر فنکشن کر بھی رہا ہے یا ورک آؤٹ نہیں کر رہا. تو اس لیے انڈے رکھنے سے پہلے احتیاطاً اسے 2-3 دن چلا لیں. اس سے کیا ہوگا، ایک تو درجہ حرارت آپ سیٹ کر سکیں گے، نمی جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے، اور تیسری چیز یہ کہ اگر لیٹ سپوز وہ خراب بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو جلدی سے ایٹ اے ٹائم پراپرلی ٹھیک کر سکتے ہو. اب ہمارے پاس جو انڈے ہیں، اگر آپ نے ان کی فیومیگیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جراثیم سے پاک رہ سکے اور آپ ان کو جراثیموں سے پاک رکھ سکیں، تو انڈوں کو جراثیموں سے پاک رکھنے کے لیے یا محفوظ رکھنے کے لیے ہم فیومیگیشن یا پھر دھونی دیتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ دیکھیں پکچر میں دکھایا گیا ہوا ہے کہ جو سبھی انڈوں کی ٹریز ہیں وہ ساری ایک جو کلیکشن روم ہے یا جہاں پہ آپ نے انڈے کلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں ٹریز میں، وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اور یہ سینٹر میں آپ نے ایک باؤل سا رکھا ہوا ہے جس میں آپ نے فارمالین، ٹھیک ہے، اور جو پوٹاشیم پر مینگنیٹ ہے کہ MnO4 جس کو ہم پنکی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ فارمالین ہے اور پوٹاشیم پر مینگنیٹ ہے، یہ ہمارے پاس ہیں. تو ہم نے ان سے دھونی دینی ہے، اور وہ کیسے دینی ہے، جو 100 مکعب فٹ حجم ہو، ٹھیک ہے، اور 20 گرام پوٹاشیم پر مینگنیٹ اور 40 ml جو ہے 40 ملی لیٹر فارمالین، آپ نے اس کو دھونی دینی ہے، فیومیگیشن کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا، جس جگہ آپ نے دھونی دینی ہے وہاں پہ جو پڑے انڈے ہیں وہ جراثیموں سے پاک ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے انڈوں کو دھونی دینی ہے تو اس کا دورانیہ آدھا گھنٹے تک ہو سکتا ہے، اور دھونی دینے سے پہلے آپ نے کمرے کو مکمل سیل کر دینا ہے تاکہ جو آپ کا پرپز ہے دھونی دینے کا، جراثیموں کو مارنے کا، وہ پراپرلی آپ اچیو کر سکو. سو آپ نے انڈوں کو دھونی بھی دینی ہے. تو یہ سارے جو طریقہ کار ہیں اگر آپ ان کو اپناتے ہو، اسپیشلی جو اس کے 4 بیسک عوامل ہیں، ٹمپریچر ہے، ہیومیڈیٹی ہے، وینٹیلیشن ہے، اور انڈوں کا جو رخ ہے اس میں تبدیلی، یہ 4 وہ چیزیں ہیں، اور آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشنز وغیرہ ہیں، اگر آپ ان کو پراپر رکھتے ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ زرخیز انڈوں سے، فرٹائل ایگز سے آپ جو معیاری چیزیں ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.